ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، انما، بے شک میں، اعیذکم، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ، ایک بات کی، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، مثنا، چاہے دو دو ہو جاؤ، وفرادا، اور چاہے اکیلے اکیلے ہو جاؤ۔ مثنا و فرادا، چاہے دو دو ہو جاؤ، چاہے اکیلے اکیلے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، اور پھر تم خوب غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، پھر تم خوب غور و فکر کرو، ما، نہیں ہے، بصاحبکم، تمہارے یہ ساتھی، یا نہیں ہے تمہارے ان ساتھی کو، من جنہ، کوئی جنون، ان کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں مختلف طرح کی باتیں ہم پڑھتے آئے ہیں کفار کی طرف سے، اور ان میں سے ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ لگتا ہے کہ ان صاحب کو کچھ جنون لاحق ہے۔ اصل میں جنون کا مطلب یہ ہے کہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، جنون کا اسی سے مجنون بھی آتا ہے کہ دماغی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی بڑے ہی مدلل انداز میں اور بڑے ہی نصیحت کے انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ قل، آپ ان سے کہیے، انما اعیذکم بواحدہ، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب سنجیدہ ہو کر کوئی کام کرنا، کہ تم ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لو، مثنا، چاہے تم دو دو ہو جاؤ، وفرادا، اور ایک اکیلے اکیلے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، اور پھر تم اس بات پر خوب غور و فکر کرو، سوچو۔ اب جب ایسا ہوگا تم سنجیدگی کے ساتھ، چاہے دو دو چاہے اکیلے اکیلے، اس بات کو لوگے اور غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ان ساتھی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ ان، نہیں ہے، ہوا، آپ، ان ہوا، نہیں ہے آپ، الا، مگر، نذیر لکم، نذیر، آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، سمجھانے والے، لکم، تمہیں، بین یدئی، پہلے، عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے وہ تمہیں سمجھانے والے ہیں، وہ تمہیں نصیحت کرنے والے ہیں، وہ تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، یعنی تم اس نتیجے پر پہنچو گے۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جنون لاحق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر جو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑا عذاب، اللہ کے نبی اس عذاب سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بچانا چاہتے ہیں اور تمہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ قل، آپ ان سے یہ بھی پوچھیے، کہیے بلکہ، ما سألتکم، کہ نہیں میں مانگتا تم سے، من اجر، کوئی نصیحت،
کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ. ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں لیتا. نبی دنیا میں واحد ہستی ہوتی ہے، نبی دنیا میں واحد ہستی ہوتی ہے جو بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، بلا معاوضہ. اس کے بعد پھر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ لیتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ سماجی لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، چاہے وہ اور ہوں، سرکاری ہوں، چاہے وہ نیم سرکاری ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ صلہ اجر معاوضہ لیتے ہیں. انبیاء علیہم السلام واحد ہستی ہوتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی، کہ اس سے بڑی ذمہ داری کا تصور نہیں ہے، لیکن کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیتے. قل ما سألتکم من اجر، آپ ان سے کہیے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا. فہو لکم، اگر کوئی معاوضہ ہے نا وہ تم ہی لے لو. فہو لکم، وہ تم ہی لے لو. ان اجریہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ. میرا معاوضہ تو، میرا بدلہ تو، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے. وہوا، اور وہ علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر گواہ ہیں. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، وہ حق کو باطل پر دے مارتا ہے. یقذف بالحق، وہ حق کو باطل پر دے مارتا ہے. علام الغیوب، اور وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے. قل، آپ فرمائیے، آپ ان سے یہ بھی فرمائیے، جاء الحق، حق آ چکا، حق آ چکا. قل جاء الحق، حق آ چکا. وما یبدئ الباطل، اور باطل میں نہ تو پہلے کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، وما یعید، اور نہ ہی دوبارہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہوگی. وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ ابتداءً کچھ کر سکتا ہے نہ دوبارہ کچھ کر سکتا ہے. اصل میں باطل کس چیز کا نام ہے؟ باطل حقیقت نہیں ہے، باطل ہے حق کے نہ ہونے کا. حق نہیں ہے تو باطل ہے. اس لیے قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بڑی عجیب مثالیں دی ہیں کہ روشنی اور اندھیرا، ولا الظلمات ولا الحرور، اور ولا النور ولا الظلمات. اندھیرا کس چیز کا نام ہے؟ روشنی کے نہ ہونے کا. روشنی آئی، اندھیرا ختم. آپ یہ بلب بند کر دیں سارے تو تاریکی چھا جائے گی. تاریکی کس چیز کا نام ہے؟ روشنی کے نہ ہونے کا. ایک بلب جلائیں، ساری تاریکی گئی، او ختم. از خود باطل کے اندر کچھ بھی چھانے کی، ڈیلیور کرنے کی، کوئی اپنا آپ منوانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. باطل کس چیز کا نام ہے؟ حق کے نہ ہونے کا. حق نہیں ہے تو پھر باطل ہی باطل ہے، پھر باطل ہی باطل ہے. ہاں، جب حق آ جاتا ہے، تھوڑا سا بھی ہو، خالص ہو، تھوڑا سا ہو، خالص ہو، تو پھر باطل کو مٹتے دیر نہیں لگتی. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. باطل کچھ بھی نہیں ہے، باطل حق کے نہ ہونے کا نام ہے.
باطل حق کے نہ ہونے کا نام ہے. تو قل جاء الحق، حق آ چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چند لوگ، چند سو لوگ، پھر چند ہزار ہو گئے، بس چند ہزار ہو گئے. اور صورتحال یہ تھی کہ تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، پوری دنیا کو ختم کرنے، پوری دنیا سے کفر ختم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلا معرکہ کفار کے ساتھ لڑنے گئے تو 313، اور وہ 313 بھی سارے یہ نہیں تھے لڑنے والے تھے، نہیں 313 لڑنے والے نہیں تھے. قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں فتح یاب کیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں مسلمانوں کی جو اس وقت عسکری پوزیشن تھی، قرآن کریم نے ایک لفظ اذلہ کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے. آپ اٹھائیے، سیرت نگار حضرات کہتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس سب سے جو اہم ہتھیار ہوتا ہے وہ تلوار ہوتی ہے. 6 سے زیادہ تلواروں کا کوئی قائل نہیں ہے، 6 سے زیادہ تلواروں کا کوئی قائل نہیں. 6 تلواریں تھیں. تو لڑائی کیسے لڑی ہے؟ حق آ گیا ہے، باطل نے مٹنا ہے، باطل نے ختم ہونا ہے. آپ آگے چلتے جائیں، دنیا پہ حکومت کرنے والا روم، آج اٹلی کہتے ہیں اس کو، رومن امپائر، جس کا رعب دبدبا اقتدار پوری دنیا پر ہے، وہ حملہ کرنے آیا مسلمانوں پر. 3 لاکھ فوج. یہ غزوہ تبوک 10ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے نام سے کہا چلو بھائی، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روم حملہ کرنے گیا ہے، اور حملہ بھی کرنے گیا ہے عرب کے کچھ لوگوں پر. تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ مقابلے میں کھڑے بھی ہو سکیں. اس سے پہلے حبشہ کا ایک بادشاہ آیا تھا نجاشی، تو پورا عرب سرنڈر کر گیا تھا، غاروں میں جا کر چھپ گئے تھے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے وہ ہاتھیوں والا واقعہ، اصحاب الفیل. حبشہ کا بادشاہ تھا. حبشہ ایک چھوٹا سا ایک صوبہ تھا. ایک صوبے کا گورنر اٹھا ہے، اس زمانے میں گورنر کہلاتے تھے. تو ایک گورنر اٹھا ہے، کسی زمانے میں پھر راجہ بھی کہلاتے تھے اور نواب بھی کہلاتے تھے، اور وہ اٹھا ہے، کچھ اپنے اس نے ہاتھی لیے ہیں اور حملہ کرنے آیا ہے. تو جتنا عرب تھا سارا سرنڈر کر گیا. نہیں جی نہیں، ہماری ہمت ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. حبشہ وہ بھی قریب عرب کا پڑوسی ہی تھا، ایسے ہی لوگ، کوئی بہت بڑی فوج نہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ روم آدھی سے زائد دنیا پہ جس کا اقتدار ہے، اور وہ 3 لاکھ فوج لے کر حملہ کرنے مسلمانوں پر آ رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکلو. صحابہ کرام کو نکلے، 30,000 کا لشکر گیا. اس قدر اللہ نے ان پر رعب ڈالا، اس قدر خوفزدہ ہوا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، راستے سے ہی بھاگ گیا. غزوہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی، دشمن راستے سے بھاگ گیا ہے. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. آپ فرمائیں حق آ چکا ہے. باطل کے اندر نہ تو پہلے دم مارنے کی ضرورت ہے اور نہ پھر کبھی اس کے اندر دم مارنے کی ضرورت ہوگی جب حق آ جائے گا. قل، آپ ان سے فرمائیے، ان ضللت، اگر میں بھٹک گیا ہوں، اگر میں بھٹک گیا ہوں، فإنما، تو بے شک، اضل، میرے بھٹکنے کا وبال، علی نفسی، خود مجھ پر ہے.
ان ضللت، اگر میں بھٹک گیا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میرے بھٹکنے کا وبال مجھ پر ہے، وان اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما، تو یہ اس کی برکت ہے، یوحی الی ربی، جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے. تو پھر جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے نا، یہ اس کی برکت ہے. اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ میں ہدایت پر ہوں، تو میں ہدایت پر ہوں. اب اگر میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں تو تم بھٹکے ہوئے ہو، اور تم بھٹکے ہوئے ہو تو اس کا نقصان صرف اور صرف تمہیں ہوگا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کی برکت ہے جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے. إِنَّهُ، بے شک اللہ پاک کی ذات، سمیع، بہت سننے والی ہے، قریب، بہت قریب ہے. وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم وہ منظر دیکھو، کاش تم وہ منظر دیکھو، اذ فزعوا، جب یہ گھبرائے پھر رہے ہوں گے، بوکھلائے پھر رہے ہوں گے. فلا فوت، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو. وَأُخِذُوا، اور یہ پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، بہت قریب جگہ سے، قریب جگہ سے مراد سہولت، بڑی سہولت کے ساتھ یہ پکڑ لیے جائیں گے. وقالوا، اور پھر یہ کہیں گے، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس دن پر، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس دن پر. وَأَنَّا، اور کہاں ہوگا لہم، ان کے لیے، التناوشو، یہ حاصل کر سکنا، من مکان بعید، اتنی دور کی جگہ سے. اب تو بھائی بہت دور چلے گئے ہو، اب کہاں موقع، دور آخرت میں چلے گئے ہو، اور یہ موقع دنیا میں تھا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اتنی دور کی جگہ سے اب کہاں موقع رہا. وَقَدْ كَفَرُوا، اور انہوں نے انکار کیا تھا، بِهِ، اس کا، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے انہوں نے اسی کا انکار کیا تھا. وَيَقْذِفُونَ، اور تیر پھینکتے رہے، بالغیب، اندھیرے میں، اندھیرے میں تیر پھینکتے رہے. قذف بالغیب، اندھیرے میں تیر پھینکنا، اس سے مراد ٹامک ٹوئیاں مارنا ہوتا ہے. اور یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، اور یہ بہت دور کی جگہ سے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، یعنی ایسی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی. کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمانا کہ لگتا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کہیں یہ کہہ دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کہیں یہ کہنا کہ ان ھذا لشیء یراد، یہ ہم 23ویں پارے میں پڑھیں گے کہ ان ھذا لشیء یراد، لگتا ہے اندر کچھ مقصد کچھ اور ہے، اس سے مقصد کچھ اور ہے. کبھی یہ کہتے، کبھی کچھ، اور کبھی آخرت کے بارے میں کہتے، لو جی ہڈیاں گل گئیں اور چورا چورا ہو گئیں اور ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو کس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ، اور کون کرے گا پیدا، اور کیسے کرے گا پیدا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، پھر تو بڑی دور دور سے ٹامک ٹوئیاں مارا کرتے تھے، اندھیرے کے اندر تیر چلایا کرتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، وَحِيلَ، اور اب پردہ حائل کر دیا جائے گا، وحیلہ، اور پردہ حائل کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کی خواہش کے درمیان. اب ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا یا آڑ کر دی جائے گی. کما فعل، جیسا کہ کیا گیا، باشیاعہم، ان جیسوں کے ساتھ، من قبل، ان سے پہلے جو ان جیسے تھے، جیسا ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اسی طرح ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. پہلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایمان لانے پہ تیار ہوئے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے، جیسے فرعون کا ہم نے پڑھا ہے، وہ ایمان لانے کے لیے آخری وقت میں تیار ہوا. جیسے ہم نے مجموعی طور پر قوموں کا پڑھا ہے
وہ کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان، کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ پر کیا گیا تھا. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، فی شکن، ایسے شک میں، مریب، جس نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جس نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. بس جی، سورہ سبا مکمل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ سورہ فاطر شروع کرتے ہیں.